الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کرو جب وہ تمہیں دعوت دیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخش دے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم اسی کی طرف سب کے سب لٹائے جاؤ گے۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اس سلسلہ میں انسان کو پیدا کر کے اس کی جو آزمائش کی ہے اور اس کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نظر آتا ہے کہ اس جہان میں وہ انسان جو اس اللہ کو جہان کا خالق اور مالک مانتا ہے، اس کے ماننے کے بعد اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دے، یعنی کامیابی کا راستہ اللہ کا بندہ بننے میں ہے، اس کی غلامی اختیار کرنے میں ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے، کہیں حکماً یہ بات کہی ہے، کہیں ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ خلاصہ بس یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں تو حصر کے ساتھ بیان کر دیا کہ انسان اور جن کی تخلیق ہے ہی اس لیے کہ وہ بندہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، وہ غلامی کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم کسی کی تخلیق ہو، تو پھر اس کی غلامی کو قبول کر لو۔ یہ بندگی اور عبادت جس کو ہی غایت الخشوع والتذلل کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا اس قدر اپنے آپ کو گرا دینا اور نیچا کر دکھانا کہ جس میں یہ اعتراف ہو کہ میں جس کے لیے اس قدر جھک رہا ہوں، یہ ذلت جو میں قبول کر رہا ہوں، دراصل میری عزت اسی میں پنہا ہے۔ مجھے اگر رفعت ملے گی، عزت ملے گی، تو وہ اسی تواضع اور انکساری میں ہے جو میں اختیار کر رہا ہوں۔ یعنی اپنے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھنے کے باوجود جب بندہ اس کے سامنے اپنی غلامی کا اعتراف کر کے عملاً کر دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس بندے پر سب سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر دیا۔ تو عبادات کا یہ سلسلہ یہ فرائض کی شکل میں بھی اور نوافل کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو دو کام کرنے کے لیے کہا ہے اور اس میں ذریعہ بنایا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ بھئی کچھ چیزوں کو قبول کر لو، کچھ کو جو ہے وہ چھوڑ دو، یعنی چیزوں کے اخذ و قبول میں، لینے میں اور چھوڑنے میں، اس کے ترک میں اپنی مرضی نہ ہو، اپنی مرضی کو قربان کر کے کسی کی بات کو مان لینا، یہی عبادت اور بندگی کہلاتا ہے۔ اور اس میں اطاعت اور فرما برداری اسی صورت میں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ کر لو تو کر گزرے بندہ، اور جب یہ کہا جائے کہ اس سے باز آ جاؤ تو پھر لیت و لال سے کام نہ لے، اس سے باز آنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس سے جتنا دور ہو سکے چلا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس ایک ہی چیز ہے، جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے فانتہوا، رک جاؤ تم۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری کا جو معاملہ ہے، جس کے ذریعے بندہ غلامی کو اختیار کر کے اس عبادت کا حصہ بنتا ہے، اس اطاعت کے اندر بعض دفعہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ اگر معاملہ یک طرفہ ہو تو پھر آزمائش نہیں رہتی، اس لیے جب کسی کام کے پر کسی کو مامور کیا جاتا ہے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہی تو کامیابی ہے، ورنہ اگر میدان جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہو، مد مقابل موجود نہ ہو تو مقابلہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مقابلے کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں ان میں ایک تو ہے داخلی چیزیں انسان کے جسم کے اندر ہے، اور ایک ہے خارجی چیزیں۔ ان خوارج میں سے، باہر کی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز جو اس اطاعت کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی ہے، وہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے شیطان، وہ رکاوٹ بنتا ہے اس کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے لیے اس کی اپنی خواہشات نفس، انسان کی خواہشات، انسان کی مرضی، انسان کیا چاہتا ہے، اپنے لیے کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھلا میدان ہے، ایک ایسا وسیع سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یعنی خواہشات کا گھوڑا بے لگام دوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ جسمانی اعتبار سے، حسی حوالے سے بندے کو سکون ملتا ہے، بندے کی خواہشات کا پورا ہو جانا وہ اس کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، کیسی عجیب بات ہے کہ مومن بندہ اس وقت بنتا ہے جب اپنے اطمینان کو قربان کر کے کسی دوسرے کی خواہش کو پورا کرنا شروع کر دے، اور وہ خواہش اس کی کوئی ذاتی نہیں ہے، اس میں بھلا اسی کا ہے اگر وہ اس کو اختیار کر لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کے فیصلے کو قبول کر لینا، یہ کہنا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے میں وہ کر گزروں، اس کی خاطر خواہ میری خواہشات قربان ہوتی ہوں تو ہو جائیں، میں اپنی ان تمام آرزوؤں کو قربان کر کے اگر اس کی رضا حاصل کر لوں تو اس سے بڑی کامیابی اور میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہی ایمان ہے، یہی وہ وعدہ ہے جو میں نے اس جہان میں آنے سے پہلے، اس مادی جسم ملنے سے پہلے اپنے رب سے کیا ہے، اور میں نے اور آپ نے نہیں، اس جہان میں آنے والی ہر ذی روح ہستی اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ عہد کیا۔ یہ میثاق ہے، پیکٹ ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں گے، اس طرح رہیں گے۔ اب بغاوت کون کرتا ہے، اس کی مخالفت کون کرتا ہے، عہد شکنی کون کرتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کے مہینے کے حوالہ سے اور اس کے آغاز میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی سہولت ہے، ایک ایسا بہار کا موسم ملا ہے کہ جس میں انسان کے لیے اللہ کی بندگی کرنا آسان نہیں، آسان تر ہو جاتا ہے، اور برائی سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور اس مہینے کی اور اس کے اندر کیے ہوئے خاص عمل کی فضیلت کو دہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ دیکھو خیر اور بھلائیاں کہاں سے آتی ہیں۔ مومن جو ہے وہ دکھ کے اندر بعض دفعہ بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، اب وہ آسمان کے دروازے جہاں سے اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
دوسری روایتوں کے اندر جو الفاظ صحیح ترین روایتوں میں موجود ہیں وہ اس فتحت ابواب السماء کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، وہ آسمان کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ منزل، وہ مقام جو اعمال کے بدلہ کے اندر اللہ والوں کو ملنے والا ہے، اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے کہ بس اب تیرے عمل کے اور اس کے درمیان داخلے کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہے، کھول دیا گیا ہے تیرے مقام کو، اب تو نے کوشش کر کے اس میں داخل ہونا ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وہ فی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اسی لیے میں ترجمہ کر رہا تھا کہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازوں کا کھلنا، رحمت کے دروازوں کا کھلنا ہے۔ اور پھر وہ اطاعت کے اندر رکاوٹ بننے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک شیطان کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ اللہ رب العزت سرکش شیطانوں کو، یعنی آپ بھی نہیں، سرکش شیطانوں کو جو اس بندہ مومن کو، اللہ کے بندے کو اس کی اطاعت سے روکتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین وغلقت ابواب النار، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، وہ دروازے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں ان میں سے اس مہینے کی وجہ سے کوئی نہیں کھلتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور اللہ جنت کے دروازوں کو کھول کر کہتا ہے فلم یغلق منہا باب، اب اس میں کوئی دروازہ بند ہونے والا نہیں، یہ مہینہ ہی ایسا ہے، میں جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہوں، جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہوں۔ اور دونوں کے بارے میں کہا کسی کو بند کرنے کے بعد کھولا نہیں جائے گا اور کسی کو کھولنے کے بعد بند نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ مومن کے لیے جو کام آسان ہے، اس کی رحمت کا عام ہو جانا ہے، اس کے لیے میں نے ایک مہینہ مختص کر دیا ہے کہ تجھے احساس ہو جائے کہ اگر تو اس مہینے کے اندر اطاعت اور فرما برداری اب بھی نہ کرے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہر روز ایک منادی کرنے والا منادی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقصر، یا باغی الخیر اقبل، ویا باغی الشر اقصر، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، منادی ہوتی ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، وہ دروازے کھل گئے ہیں، اب آ جا، صرف تیرا انتظار ہے۔ اور باغی شر سے کہا جاتا ہے اقصر، اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، تیرے لیے جہاں تو اپنے آپ کو لے جانا چاہتا ہے وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اب تو باز آ جا، اب تو دوسرے راستے کو اختیار کر لے۔ اور اللہ رب العزت وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ منادی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جو طلب رکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرما کر ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ تو آؤ میرے بھائیوں، اس اطاعت اور فرما برداری کی زندگی کو اختیار کر لیں، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ اس شیطان کو جو ہمارا دشمن ہے جکڑ دیا گیا ہے، اب ہمارے لیے اس پر حملہ کرنا تو آسان ہے، اب دفاع کی بات نہیں، ہمیں حملہ آور ہونا ہے تاکہ وہ مغلوب ہو جائے اور ہم اس پر غالب آ جائیں۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جو وہ کوشش کرتا ہے اس کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہو، یہ ساری جد و جہد، یہ ساری توانائیاں ہم نے کب حاصل کرنی ہے؟ اس رمضان کے مہینے میں حاصل کرنی۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے کو عادت نہ بناؤ، ہم عبادتوں کو عادت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جس طرح دوسرے روٹین کے کام ہیں یہ بھی کام ہے، میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے گئے ہیں، خاص طور پر کہا اس کی تیاری کے لیے تو صبح کے وقت نہیں، شام سے آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ یہ مسئلے کی بات بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص اس روزے کو رکھنے کے لیے نیت پہلے نہیں کرتا رات کے وقت کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر بغیر نیت کے کھا پی لیتا ہے کہ بھوکا بھی تو رہنا ہی ہے، چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں، دوسرے بھی کھا رہے ہیں، فلا صیام لہ، پھر وہ بندگی نہیں کر رہا، پھر وہ اللہ کی نہیں مان رہا، ابھی بھی وہ خواہش نفس کا تابع ہے۔
ابھی بھی وہ غلامی کر رہا ہے تو اپنے نفس کی کر رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا۔ اس لیے یہ نیت کرنا، نفلی روزے اور فرضی روزے کا فرق یہ ہے کہ نفلی روزے کے اندر آدمی بغیر کھائے پیے ہوئے صبح کرتا ہے، اگر اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے پوچھتے، اور اگر کوئی کھانے کو چیز نہ ہوتی تو کہتے چلیں آج پھر ہم روزہ رکھیں گے، روزے کے اندر جو ہے وہ دن گزاریں گے۔ یعنی اس کا ارادہ کرنا وہ صبح کے بعد بھی ہو سکتا ہے نفلی روزے کا، لیکن فرض روزے اس ارادے کو کر کے عمدن یہ کام کرنا، بالاہتمام یہ کام کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس احساس کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے بندے یہ جو ذمہ داری تو اپنے کندھوں پر لے رہا ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو عہد کر رہا ہے، اس عہد کی تجدید کر رہا ہے اور ہر روز کرتا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کا بند ہو جانا، ہمارے دشمن کا جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ اب اس طرح کارگر نہیں ہوتا، اس طرح اس کو کامیابی نہیں ملتی، لیکن غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا دشمن ہے، یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو انسان کی اپنی خود قائم کردہ غلامیاں ہیں، ان کو نہیں چھوڑتا بندہ، ان سے الگ نہیں ہوتا، ان کا حصہ ضرور بنا رہتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات نفس کی غلامی سے بھی نکلا جائے، اس احساس کو پیدا کیا جائے کہ میں نے روزہ رکھنے کے بعد الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہیں ہے، میں نے کھانے پینے اور خواہشات ضروریات جو فطری ہے اس سے نہیں رکنا، بلکہ فرمایا الامساک عن الرفث والجہل من الکلام المحرم والمکروہ، تم نے رک جانا ہے، کوئی برا کام کرنا تو دور کی بات ہے، کسی برائی کے بارے میں زبان کو حرکت دینا بھی یہ تمہارے روزے کے منافی ہے۔ الامساک عن الرفث، یہ ہذیان گوئی، یہ یاوہ گوئی، یہ خواہشات کی باتیں کر کے لذت لینا اور پھر اسی طرح دن گزارنا، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اس سے بھی رکنا ہے۔ عن الرفث والجہل، اس جہالت سے باز آنا ہے، وغیرہ من الکلام المحرم، وہ حرام کردہ بات گفتگو، اس زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ روایت آتی ہے کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، یہ روزہ جو ہے یہ تو ڈھال ہے، ڈھال، یعنی یہ آپ کو روک دیتی ہے کسی چیز سے، اور یہ ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد جہنم آپ سے دور ہو جاتی ہے، آپ کسی بند محفوظ قلعے کے اندر آ جاتے ہیں جس میں خطرہ کوئی نہیں رہتا، خطرات ختم ہو جاتے ہیں جس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، انسان کی نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے، لیکن فرمایا یہ جو روزے کا معاملہ ہے الا الصوم، یہ روزہ ایسا ہے جو 700 گنا نہیں، الا الصوم، یہ 700 گنوں کے اجر میں روزہ شامل نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، حالانکہ عمل نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، لیکن روزے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا میں اجر نہیں بتا رہا، یہ بندے نے کام میرے ہی لیے کیا ہے، میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا، اور باقی بھی تو بندہ اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، ورنہ وہ نیک کام ہو نہیں سکتے، لیکن فرمایا نہیں، نیکیوں میں فرق ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور روزے کے حق کو ادا کرنا، یہ ہے وہ ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، یہ بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر عام طور پر ہم ضبط نفس سے کام نہیں لیتے، ہم جو ہے وہ اپنے سے باہر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر روزہ رکھنے والے لوگ، شیطان جو ہے اب وہ تو بند ہے لیکن اس کی پہلی کوشش ہے، اس کی جو محنت ہوئی ہے اس پر، اپنے دشمن پر، وہ اثرات ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس احساس کو اجاگر کرنا یہ ہے روزے کی حکمت اور فلسفہ۔ بھوکا پیاسا رہنا ہرگز مقصود نہیں ہے، ہم تو بھوک پیاس بھی برداشت نہیں کرتے، پہلے سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جسم بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، کم از کم جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا پینا ہے، جائز کام ہے، جائز، اب جائز کام سے انسان کیوں رکتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے وہ مالک جس نے ناجائز کاموں سے روکا ہے، مہینے کے اندر
چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز سے بھی روک دیا ہے، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، یہی تو کہا ہے۔ یعنی اگر جائز کام ہے، حلال کام ہے، وہ ضروری ہے تمہارے لیے کھانا پینا، لیکن جب مالک کہہ دے کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور جب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو پھر اپنی قربانی کو اپنی زبان کی غلط حرکت کی وجہ سے ضائع نہ کر بیٹھنا۔ فلا يرفث ولا يسخب، حتیٰ کہ فرمایا فإن صابه أحد، یہ حدیث سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی عمل میں لا کر دیکھیں۔ فرمایا اگر کوئی تمہیں برا بلا گالیاں دیتا ہے، او قاتلہ، لڑنے کے لیے مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن تم اس کے مقابلہ میں کیا کرو، یہ روزے دار کی وصف کا وصف ہے، اس کا طرز عمل ہے، اسے کیا کرنا چاہیے لڑائی کے اور گالیوں کے مقابلہ کے اندر؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تیرا بدلہ لینے کا پورا اختیار رکھتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ اگر روزے کے دوران تجھے کوئی گالیاں بھی دے پھر بھی تو نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا، میری خاطر تم نے جو ہے یہ سب کچھ برداشت کر لینا ہے۔ ہم نہیں کرتے، یہ محسوس نہ کرنا میں اور آپ سب شامل ہیں، خدا نخواستہ ہم روزہ رکھتے ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہماری تربیت نہیں ہو سکی۔ یہ عبادتیں انسان کو جو ہے وہ کچھ سکھاتی ہیں، کچھ مشق کرواتی ہیں، کچھ بتاتی ہیں انسان کو کیسا انسان نے بننا ہے، اس پر اثرات کیسے ہونے چاہیے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بس وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں، اب یا تو میں روزہ چھوڑ دوں یا تمہارا مقابلہ جو ہے وہ کروں۔ یعنی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو روزہ رہ سکتا ہے یا تیرے سامنے میں جو ہے وہ مقابلہ تیرا کر سکتا ہوں، تجھے برا بھلا کہہ سکتا ہوں۔ جب برا بھلا کہے گا اس زبان کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دے گا، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ نہیں ہے، پھر وہ روزے دار نہیں ہے۔ صائم ہوتا ہی وہ ہے، صائم اس گھوڑے کو کہتے تھے عرب لوگ کہ جس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا کہ اگر جنگ کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو کس طرح بھوک پیاس کے باوجود وہ لڑنے کے قابل ہوتا ہے، صائم اس کو کہتے ہیں۔ روزے دار ہوتا ہی وہ ہے، یعنی بھوک پیاس کے اندر بھی وہ کر گزرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، لیکن اس کے لیے محض کھانے پینے سے باز آ جانا اور پھر رات کو اس سے بھی زیادہ کھا کر یہ کہنا کہ میں نے روزہ پورا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ضروری چیزیں ہیں، یہ جو روحانیت کو بیدار کرنے والی چیزیں ہیں، یہ جو تمہیں اس تربیت کا حصہ بنانے والی چیزیں ہیں، اگر تم نے ان کو اختیار نہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا یا جھوٹ پر مبنی اس نے کوئی کام کر رکھا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے مگر وہ کام جو ہے جھوٹا وہ بھی جاری کیے ہوئے، جھوٹ پر کام اس کا چل رہا ہے، جھوٹ پر اس کا بزنس چل رہا ہے، جھوٹ پر اس کے معاملات چل رہے ہیں، پھر وہ تکلیف نہ کرے، اس کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، وہ کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے جس طرح حضرت معاذ سے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت کا امو کا کف لسانہ کا، اے معاذ تو اپنی زبان کو روک کر رکھ اس روزے کی وجہ سے، پھر ہوگا کیا؟ دو چیزوں کو تو روک کر رکھ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ تو تیرے اس عمل کو قبول کر لے گا۔ الفم والفرج، جس طرح تو نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ جائز خواہش کو جو صدقے کی حد تک پہنچی ہوئی ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اسی طرح ذرا اپنے منہ کو بھی اپنی زبان کو بھی بند تو کر کے دیکھ، جھوٹ نہیں بولنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس جھوٹ کو شہیلت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، اللہ نے اس جھوٹ کو، اس جھوٹی گواہی کو، اس جھوٹ پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کو شرک باللہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ ہم تو مومن ہیں، موحد کہلاتے ہیں اور دعوے دار ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن شرک کے مقابل اسی طرح کی چیز وہ ہر روز کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے یہ جو تقاضے ہیں، یہ جو فلسفہ اور حکمت ہے، یہ جو تربیت کے مراحل ہیں، اگر ہم ان میں سے نہ گزرے اور اسی طرح جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ سوائے ان پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں سوائے بیدار رہنے کے
ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرتا بھی ہے غارت چلی جاتی ہے۔ کیسا بے نصیب اور بے وقوف احمق اور جاہل آدمی ہے، وقت بھی لگاتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اس دل کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھرنا بہت ضروری ہے ان عبادتوں سے۔ یہ عبادتیں سکھاتی ہی یہ ہیں کہ ہم کس طرح خدا کے اصل بندے بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں صرف عرض کرنا تھی کہ فضائل تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مراتب تو بہت بیان کیے ہیں، لیکن ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری چیزیں کہ جس کے ذریعے بندہ واقعتاً اللہ کا بنتا ہے۔ ایک ہے بندہ اپنے نفس کا بندہ، ایک ہے اللہ کا بندہ۔ یہ رمضان کے روزے، یہ مہینہ انسان کو نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ روزے کا حق ادا کر گیا، اور اس نے روزے کا اور رمضان کا مہینہ پا کر کامیابی کو حاصل کر لیا، ورنہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور سوائے شب بیداری کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تلخ باتیں ضرور ہیں لیکن حقائق ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فلسفہ روزہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہ چیزوں سے باز رہنے کے لیے ہی تو روزہ فرض کیا ہے، ورنہ اس کی فرضیت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے خدا را اس پر کنٹرول کرو۔ یہ کسی ایک بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ اجتماعی معاملہ ہے، مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے روزے کو بچا رہے ہیں یا نہیں، ہمارے روزے کی نزاہت ہو رہی ہے یا نہیں، ہمارا روزہ اثرات دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا۔ اس لیے یہ تنزیہ الصوم بہت ضروری ہے، یہ روزے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ عمل تو انسان کرتا جاتا ہے لیکن اگر اس کی حفاظت نہیں کر پاتا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مفید تر مہینہ بنانے کی خاطر ان چیزوں کو، ان گزارشات کو اپنے ذہن میں رکھو، اور عمدن ارادہ کر کے واقعتاً جب ایسا موقع آئے اور پھر تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں کسی کام پر ابھارے، صرف اس کی خاطر کہ میرے مالک نے اجازت نہیں دی، اب میں اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہوں، اللہ کی غلامی میں آ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بندگی کا حق ادا کر دے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی پہلی زندگی اور بعد کی زندگی کے اندر نمایاں فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حکمت اور فلسفے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ، یہ جو فضائل تیرے نبی نے بیان کیے ہیں ان پر کما حقہ اسی وقت جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ جب اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت ہم کو روزے کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔